اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالب علم السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل نمبر 2 ہے۔ یہ غزل بال جبریت کی مشہور اور مقبول غزلوں میں سے ہے۔ محترم سی چھوٹی بہر ہے، اسے غزل مسلسل کہہ سکتے ہیں۔ ایک بنیادی خیال کو اقبال نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے، اس غزل میں پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی زندگی صرف اس کی بنیادی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ تو یہ غزل ہم پڑھیں گے پہلے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ بوک پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو پھگاں اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میری رازداں اور بھی ہیں۔ تو یہ غزل نمبر 2 ڈاکٹر اقبال کی۔ تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی بورڈ پہ لکھے ہیں، آپ دیکھیں ذرا پہلے۔ غزل نمبر 2 شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں نئے جو الفاظ ہیں: سوز، دکھ، درد، جلن، بے باک، بے خوف، نڈر، ذوق، شوق، لطف، نرا، محض، فقط، صاحب ادراک، دانا، عقل مند لوگ، فرنگ، انگریز، انجمن، محفل، مجلس، خس، گاس پھوس، فغاں، شور و فریاد، پرقار، عیار، ہوشیار، نشیمن یعنی آشیانہ، رہنے کی جگہ، محکومی، ماتحت۔ تو یہ اس غزل میں کچھ نئے الفاظ تھے جو آپ کے لیے جاننا ضروری تھی۔ تو اب ہم اس غزل کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے فقط یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ ستاروں سے آگے اور کئی دنیا آباد ہیں۔ کائنات محدود ہے، گویا اس عالم کے علاوہ دوسرے عالم بھی ہیں۔ انسان جو عشق کے امتحان پاس کرتا جائے گا، نئے جہانوں کا سراغ پاتا جائے گا۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ یہ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہیں، اور بھی سینکڑوں کارواں جو محو سفر ہیں۔ گویا اس دنیا کے علاوہ اور بھی کئی دنیایں موجود ہیں جن تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ گویا انسان کی زندگی اس دنیا میں جن کا انسان کو علم نہیں ہے، یعنی وہ سیارے جن کا علم انسان کو ہو چکا ہے، ان کے علاوہ اور بے شمار مخلوقات ہیں جن کی زندگی اور حقیقت سے انسان بے خبر ہے۔ اس لیے ان فضاؤں کو زندگی سے خالی اور تہی نہ خیال کرنا چاہیے، چنانکہ جدید سائنس نئی معلومات آئے دن بہم پہنچا رہی کہ فضا میں ابھی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا تیسرا شعر ہے: قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ آشیاں ہوا گھونسلہ یعنی کہ رہنے کی جگہ۔ شاعر
اس شعر میں فرماتا ہے، انسان سے مخاطب فرماتے ہیں کہ رنگ، اس رنگ خوشبو سے اے انسان صرف تو اس رنگ و بو کی دنیا پر قناعت کر کے مت بیٹھ، اور یہ خیال نہ کر صرف ایک ہی دنیا ہے، بلکہ ابھی اس کے علاوہ اور بھی چمن اور آشیانے ہیں جہاں تیرے بسیرا نہیں ہے، یعنی دنیا کے پھولوں تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جا۔ اس دنیا میں بھی خوبصورت اور حسین ترین دنیا جنت کی صورت میں موجود ہے۔ اے انسان تو اس دنیا سے حاصل کرنے کی کوشش کر جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے نہایت آرام و سکون سے گزار سکتا ہے، لیکن اگر تو محض اس دنیا ہو کر رہ گیا تو تیری کامیابی نہیں ہے بلکہ تو خسارے میں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ، اور اس دنیا تک دو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا یعنی عاقبت حاصل کرنے کی کوشش کر، جو دنیا اس دنیا سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ مقامات آہو پھگاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو پھگاں اور بھی ہیں۔ شاعر یعنی اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں بنی نوعی آدم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنے اسی خیال کو الگ انداز میں پیش کرتے ہوئے انسان کی زندگی صرف اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے بعد اور دنیایں موجود ہے۔ انسان تو امتحان دیتے رہنا ہے اور روحانی منزلیں طے کرتے جانا ہے۔ جمود اور ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک نشیمن کھو گیا تو اس پر پچھتاوا کر بیٹھے رہنا اور آہو پھگاں یعنی کہ آہو جاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ آہو پھگان کے لیے اور مقامات اور بھی ہیں، بس سفر جاری رکھنا چاہیے۔ انسان کو سفر میں جاری رکھنا چاہیے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ تو اگلا شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اقبال انسان خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو ایک شاہین کی مانند ہے، تو شاہین کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ جس طرح وہ ہمیشہ بلندی پر اڑتا رہتا ہے اسی طرح تجھے بھی بلند نظر اور بلند ہمت ہونا چاہیے، اور اسی جگہ پر اپنی کوششوں کو محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ تیرے سامنے اور بھی ایسے آسمان اور بلندیاں ہیں جس کی طرف تجھے بڑھنا ہے۔ اس لیے شاہین کی طرح تجھے بھی خاص جگہ سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ شاہین گھونسلہ نہیں بناتے بلکہ اسے رات پڑے وہیں بسیرا کرتا ہے، ان پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے۔ تو اقبال جوانوں سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ تو شاہین کی طرح صرف پرواز کرنا تیرا کام ہے، رکنا تیرا کام نہیں ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اسی دنیا میں الجھ کر مت رہے، تیرے ٹھکانے دنیا کے علاوہ اور بھی ہیں۔ جہاں تک تجھے جانا ہے، انسان صرف یہی دنیا مسخر نہیں کرنی چاہیے بلکہ عالم بالا اور روحانی دنیا کو مسخر کرنا چاہیے، یعنی تسخیر کرنا، یعنی اس کو کامیابی اس میں ملے گی جب وہ اور مقام حاصل کر سکے۔ تو آخری شعر اس کا، گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ انجمن ہوئی محفل، رازداں ہو راز جانے والے۔ تو اس آخری شعر میں اقبال فرماتے ہیں وہ وقت گزر گیا جب میں اس محفل میں اکیلا تھا، کوئی میری حالت سے آگاہ نہ تھا، اب تو میرے بہت سے رازداں ہو گئے، نئی نئی تحقیقات کی طرف سے ان کی طرف مشغول کراتا تھا، لیکن اب بہت سے لوگ ہیں جو میری باتوں کو سمجھتے ہیں اور میرے ہم نوا ہیں، اس لیے مجھے تنہا ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ
کی توجہ اب نئی راہوں کی طرف ہو گئی ہے اور لوگ اس طرف سے دھیان دے رہے ہیں کہ اور اب یہ حالات ہر کوئی ان موضوعات پر سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو غزل نمبر 2 ڈاکٹر اقبال کی تھی یہ مکمل ہوئی۔ باقی وسلام، کل ہم انشاءاللہ رحمٰ اس کے مشقی سوالات کریں گے۔